الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، آج ارادہ تھا کچھ دوسری باتیں عرض کرنے کا، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے ضرورت محسوس ہوئی ایک ضروری مضمون اس کو واضح کیا جائے. اسی کے متعلق قرآن مجید کی یہ آیت میں نے ابھی تلاوت کی ہے. اللہ تعالی نے بندوں کے ایمان کو جانچنے کے لیے ایک کسوٹی دیا ہے، پرکھنے کے لیے ایک آلہ دیا ہے، ایک مشین دیا ہے کہ جس سے جانچ ہو جائے اور پرکھ ہو جائے، کھرے کھوٹے کے درمیان، اصلی اور نقلی کے درمیان فرق ہو جائے. یہ تو سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ جو انسان کو پیاری چیز ہے وہ جان ہے. ہم لوگوں کو سب سے زیادہ جو لگاؤ ہے، جو محبت ہے، وہ اپنی جان سے. جان کو بچانے کے لیے مال قربان کر دیتے ہیں. دو چیزیں سب سے زیادہ محبوب ہیں، ان میں ایک نمبر پر جان ہے، دو نمبر پر مال ہے. اور جگہ جگہ اللہ تعالی نے ان دو چیزوں کا مطالبہ بھی کیا ہے کہ میری راہ میں یہ دو چیزیں قربان کرو. اور جن لوگوں نے ان دو چیزوں کو قربان کیا ہے ان کی تعریف بھی اللہ تعالی نے کی ہے اور ان کے فضائل بتائے ہیں، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں. قرآن مجید میں ایک آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ہرگز نیکی نہ پاؤ جب تک کہ تم وہ نہ خرچ کرو جو تمہیں مرغوب ہو، پسند. تو یہاں تو دوسرا مضمون ہے اس آیت میں کہ پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں پیش کرنے چاہیے. تو ہم لوگوں کو اور باقی تمام انسانوں کو سب سے زیادہ پیاری چیز ہے اپنی جان. اور جب اس جان سے بھی زیادہ محبت ہم کو اللہ سے ہے اور اللہ کے دین سے، تو جیسے مال سے زیادہ جان پیاری ہے تو جان بچانے کے لیے مال ہم خرچ کر دیتے ہیں. اور جان سے زیادہ ہم کو پیار اور محبت ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کے دین سے، تو اس کے لیے ہم یہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اگر ہم کو جان پیاری ہے، مال پیارا ہے، تو پھر اس کے لیے خرچ نہ کریں. قرآن مجید میں ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی امر اللہ. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم کو تمہارے باپ، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارے بھائی، تمہارا خاندان، تمہارا مال، تمہاری تجارت، یہ سب چیزیں تمہارے دل و دماغ میں غالب ہیں، احب الیکم من اللہ ورسول، اللہ و رسول کے مقابلے میں ان کی محبت دل میں زیادہ ہے.
اللہ رسول و جہاد فی سبیل، اللہ سے بھی زیادہ، رسول سے بھی زیادہ، اور جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ۔ محبت کس کی ہے؟ باپ کی، اولاد کی، بیوی کی، بھائی کی، خاندان کی، مال کی، تجارت کی۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ، تو انتظار کرو کہ اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے، انتظار کرو کہ اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے۔ اب اس کی پہچان کہاں ہوگی کہ مال سے زیادہ محبت ہے، ان چیزوں سے زیادہ محبت ہے، یا اللہ اور رسول سے زیادہ محبت ہے؟ تو جب اللہ اور رسول کی جانب سے مطالبہ ہوگا، تقاضا ہوگا کہ یہاں تمہیں اپنی جان دینی ہے، اپنا مال دینا ہے، وہاں سے بھاگیں گے پیچھے، وہی فیصلہ ہو جائے گا کہ ان چیزوں سے پیار زیادہ ہے، اور اللہ اور رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے پیار کم ہے، محبت، وہی فیصلہ ہو جائے گا۔ مختلف عنوانات سے، مختلف تعبیرات سے، الگ الگ انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان کیا، رسول پاک علیہ السلام نے بھی بیان کیا، اور یہ بات سمجھ میں بھی آنے والی کہ اگر ہم کو اللہ سے محبت اشد ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو زیادہ محبت جو ہوتی ہے، زیادہ، سب سے زیادہ وہ اللہ سے ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا ہے تو اللہ کے بعد رسول سے محبت ہوتی ہے، پھر ترتیب وار جس سے محبت کے لیے کہا اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اور قاعدے کی بات بھی ہے کہ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تمام کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، ہماری تمام ضروریات کو مہیا کرنے والا ہے، ہمیں اس سے بے پناہ محبت ہو، بے انتہا محبت ہو، ہم اسی کے بن کر رہیں، اس کے ایک اشاروں پر ہم قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بات عقلی بھی ہے، سمجھ میں بھی آنے والی ہے۔ ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک بزرگ نے ایک غلام کو خریدا تو کہا کہ یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہوگا؟ کہا کہ آقا صاحب آپ جو میرا نام رکھیں گے وہی میرا نام ہوگا۔ پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کھانے میں کیا کھاؤ گے؟ تو کہا کہ جو آپ کھلائیں گے وہ میں کھاؤں گا۔ پھر پوچھا کپڑے کیسے پہنو گے؟ کہا جو آپ پہنائیں گے وہ میں پہنوں گا۔ آقا نے کہا تمہاری کوئی اپنی مرضی نہیں ہے؟ کہا اگر میری مرضی چلے تو پھر میں غلام کہاں رہا؟ اگر اب بھی میری اپنی مرضی چلے، اپنی آزادی پر میں برقرار رہوں تو میں غلام کہاں رہا؟ تو آقا نے کہا تو نے تو مجھ کو غلامی سکھا دی اور سمجھا دی، جا تجھے آزاد کر دیا، تو نے ایک سبق مجھے پڑھا دیا کہ بندگی کس چیز کے معنی ہے، بندگی کا حاصل کیا ہے، بندگی کا خلاصہ کیا ہے، کہ اللہ کے بن کے رہو، ادھر سے جو اشارہ ہو جائے اس کے لیے ایک دم حاضر ہو جائے۔ تو اس کا جو سب سے آخری درجہ ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا وہ یہ ہے کہ جان مانگ لی، جان حاضر۔ رسول پاک علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میں چاہتا ہوں کہ مجھے قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کر دیا جائے، یعنی کثرت مراد کہ چاہے جتنی مرتبہ اللہ کے لیے مجھے اپنی جان دینی پڑے وہ مجھ کو پسند ہے۔ یہ اللہ سے محبت کی بات ہے، اللہ کو پہچاننے کی بات ہے، اللہ کی معرفت کی بات ہے کہ جس خالق نے مجھے یہ پیاری آنکھ دی ہے، بہترین زبان دیا ہے، بہترین دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، جسم دیا ہے، مال دیا ہے، دنیا دی ہے، ہر چیز کو دیا ہے، جس نے یہ سب مہیا کیا ہے وہی مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے جان چاہیے، میری راہ میں اپنی جان کو پیش کرو، تو اسی کا دیا ہوا ہے نا، جان دی ہوئی اسی کی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔
تو یہ ایمان والوں کی شان ہوتی ہے، یہ ایمان کی پہچان ہے، یہ کسوٹی ہے، اور یہ میزان ہے، یہ ترازو ہے جس پر جو ہے جانچا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس پر ایمان والوں کو جانچا ہے اور پرکھا ہے۔ قرآن مجید کی وہ آیت جو میں نے شروع میں تلاوت کی ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنین میں سے ایسے مرد ہیں، یہ ایسے مومن ہیں، ایسے مرد ہیں کہ جنہوں نے جو عہد کیا تھا اسے پورا کر دکھایا، اسے سچ کر دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اس میں سے ایک گروہ تو وہ ہے جو اپنے آپ کو پیش کر چکا، بدر میں، احد میں شہید ہو چکا، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو انتظار میں بیٹھا ہوا۔ یہاں پر علماء کرام نے، مفسرین نے، فقہا نے یہ لکھا ہے کہ شہادت بھی باضابطہ مقصود ہے۔ شہادت اللہ کی راہ میں شہادت بھی باضابطہ مقصود ہے، اور اس کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے۔ یہ بھی بیان کیا گیا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اسے مردہ مت کہو جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا، بل احیا، وہ زندہ، کیسی زندگی ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہارے سمجھ سے باہر، تمہارے دماغ کی پرواز ہی وہاں تک نہیں ہے کہ کیسی زندگی، وہ کیسی زندگی تمہارے دماغ کی پرواز نہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بس ہم نے کہہ دیا مان لو زندہ۔ دو ہی گروہ، ایک تو وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور دوسرا وہ ہے جو انتظار میں بیٹھا ہوا، کب موقع آئے، کب موقع آئے۔ موقع نہیں مل رہا ہے الگ بات ہے، اسباب نہیں ہے الگ بات ہے، قید و بند میں ہے الگ بات ہے، ایسی جگہ ہے کہ وہاں جا نہیں سکتے الگ بات ہے، لیکن دل و دماغ تیار ہے۔ اللہ سے ایسی محبت ہے، اللہ سے ایسا تعلق ہے، ایسا عشق ہے کہ ادھر سے جس وقت اس جان کا تقاضا ہے تو ادھر تیاری، جن حالات میں، جن اوقات میں حکم ہے ان حالات میں تیاری ہے کہ ہم تیار بیٹھے۔ تیسرا کوئی گروہ نہیں ہے ایمان والا، دو ہی گروہ ہے، یا تو وہ اس میں شامل ہے، برسر پیکار ہے، یا تو اس کے لیے اپنے آپ کو مستعد رکھا ہے، تیسرا کوئی گروہ نہیں۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، جو منافقین ہیں وہ وعدہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں، پیٹ پھیر کے بھاگتے ہیں۔ وہ حد میں دیکھیں تو بھاگنے والے منافق ہیں۔ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ، وہ سب بھاگنے والے جتنے ہیں وہ سب منافق ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جا رہے ہیں نا، سب ختم ہو جائیں گے، ان کا وجود ختم ہو جائے گا، نیست نابود ہو جائیں گے، کوئی نام لینے والا نہ ہوگا، اسلام باقی نہ رہے گا، یہاں انتظار میں بیٹھے خوشیاں منا رہے۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، تمہارا خیال یہ ہے کہ آمنا کہہ لیا اور جانچا نہیں جائے گا، کہہ لیا کہ ہم مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے، اب جانچا نہیں جائے گا، جانچا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو جانچا جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں جانچا، اس جگہ پر جانچا ہے کہ جہاں ایک دم دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے، اصلی اور نقلی کے درمیان فرق ہو جائے، جو اصلی ہے وہ جان دینے کو تیار، جو ڈپلیکیٹ ہے وہ پیچھے ہے۔ اس جگہ لے جا کے جانچا، ایسی جانچ ہے کہ اس جانچ کے بعد پھر یہ جانچ کہیں رد ہونے والی نہیں۔ خون کی جانچ ہوتی ہے اسپیشل انداز پہ کہ مرض پکڑ میں آ جائے، تو ایسی جانچ اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ پھر کسی کو کہنے کا یہ حق نہیں ہے کہ یہ آدمی ڈپلیکیٹ ہے،
جو ایمان والا اپنی جان پیش کر دے اللہ کے لیے، اس کے کھڑے ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اور جو اس سے بھاگ رہا ہے، جان چرا رہا ہے، بہانے کر رہا ہے، ہیلے کر رہا، من مات ولم یغز ولم یحدث به نفس مات علی شعبۃ من نفاق، جو مر گیا اس حال میں کہ وہ میدان جنگ میں شریک نہیں ہوا، ولم یحدث به نفس، اس کے دل نے سوچا بھی نہیں کہ ایسی ضرورت پیش آئے گی تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، مات علی شعبۃ من نفاق، نفاق کے ایک شعبے پر مرا۔ تو یہ ایمان کو جانچنے کی کسوٹی۔ تو اب وہ لوگ جو اس کے خلاف ماحول تیار کریں، ایسی باتیں کریں کہ جس سے انکار لازم آئے، ایسے احوال تیار کریں کہ جس سے لوگ اس سے دور بھاگیں، دماغ سے وہ جذبات، وہ خیالات جن باتوں کی وجہ سے نکلیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت مضر اور بہت نقصان دہ ثابت ہے۔ ایسی باتیں کرنا، ایسے احوال تیار کرنا، ایسی تعویلیں کرنا، ایسی تدبیریں کرنا کہ اللہ کا یہ حکم دل و دماغ سے نکل جائے، ادھر سے توجہ ہٹ جائے، تو یہ تو بہت ہی مضر اور بہت ہی نقصان دہ چیز ہے، بہت ہی خطرناک چیز۔ کوئی بھی ہو، کسی بھی گروہ کا، کسی بھی شعبے کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، جو ایسی باتیں کرتا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی اس حکم سے توجہ ہٹتی ہے، تو چاہے جیسے اپنی بات کو گھما پھرا کے کہتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو یہاں کر نہیں سکتے، یا ہمارے پاس اس کے احوال نہیں ہے کرنے کے، ہماری وہ مجبوریاں الگ ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ والمستضعفین، کمزور لوگ گھرے ہوئے ہیں کہیں، وہ تو مجبوری ہے، ان کے پاس اس کے اسباب نہیں ہیں، لیکن دل کے اندر وہ جذبات، دل کے اندر وہ کیفیت، ایمان و عقیدہ کے اندر وہ بات تو راسخ ہونی چاہیے، وہ بھری ہوئی ہونی چاہیے۔ یہ تو آپ حضرات اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ کسی سانپ کو پکڑ لیا جائے، کسی زہریلے جانور کو پکڑ لیا جائے، اور جب اس کا زہریلا مادہ جس سے وہ حملہ آور ہوتا ہے اس کو نکال لیا جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد جس طرح سے چاہتا ہے اس کو پکڑنے والا نچاتا ہے، گھماتا ہے، دکھاتا ہے، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کا ڈنک جو ہے نکال لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جانور کو بھی سینگ دیا کہ اپنے بچاؤ کے لیے تم اس کو استعمال کرنا، زہریلے جانوروں کو ڈنک دیا کہ تم اس سے اپنا بچاؤ کرنا، وہ اپنے بچاؤ کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ انسانوں کو بھی ہاتھ پاؤں دیا کہ اس کے ذریعے تم اپنا بچاؤ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو بھی ایک چیز دیا کہ جس کے ذریعے دین اسلام بھی محفوظ رہے اور دین اسلام کو ماننے والے بھی محفوظ رہے۔ اسی چیز کا شریعت میں نام قتال فی سبیل اللہ ہے، اور اسی چیز کا شریعت میں نام جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو اس طاقت کو کھرچنے کا کام دل و دماغ سے کون کر سکتا ہے؟ وہی کرے گا جس کو خطرات ہیں کہ اس طاقت کے ذریعے ایمان والے ہمارے اوپر غالب آ سکتے ہیں، وہ تدبیریں لگائیں گے کہ ایسی کچھ تدبیر کرو کہ یہ دماغ سے ان کے نکل جائے۔ ان کی سوچ، ان کے خیالات، ان کا فیصلہ یہ ہے کہ جب تک ان کے بیچ میں یہ قرآن موجود ہے اور قرآن کے اندر یہ احکامات موجود ہیں، تب تک ہم ان کے اوپر قابو نہیں پا سکتے۔ تو وہ اسکیمیں تیار کرتے رہتے ہیں، طرح طرح کی اسکیمیں۔ ایسا کچھ کرو کہ یہ
طاقت والا مادہ ان کے اندر سے کھینچ لو، اس کے لیے شوشے چھوڑتے ہیں۔ اسلام تلوار سے نہیں اخلاق سے پھیلا، اتنا پیارا جملہ ہے، اسلام تلوار نہیں اخلاق سے پھیلا۔ اور مسلمان بھی سوچتا ہے کہ ہاں واقعی بات ہے، اسلام تو اخلاق سے پھیلا، لیکن ادھر توجہ نہیں جاتی کہ جس اللہ نے اخلاق کی تعلیم دی ہے اسی اللہ نے تلوار کا حکم بھی بیان کیا، تو کیا اللہ بد اخلاق ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ اخلاق والا کون ہو سکتا ہے؟ پوری کائنات میں، مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ با اخلاق جو بنایا رسول پاک علیہ السلام، انک لعلی خلق عظیم۔ لیکن وہ پیغمبر بدر میں نظر آتے ہیں، احد میں نظر آتے ہیں، خندق میں نظر آتے ہیں، حنین میں نظر آتے ہیں، تبوک میں نظر آتے ہیں، 27 جنگوں میں خود شریک ہوتے ہیں، اور بہت ساری جنگوں میں اپنے صحابہ کو بھیجتے ہیں جہاں خود تشریف نہیں لے جا پاتے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر اخلاق مسکرانے کا نام ہے، اگر اخلاق اس کا نام ہے کہ ایک تھپڑ کوئی اس گال پہ مارے تو دوسرا پیش کر دیا جائے، ہمارے ایک گھر پہ قبضہ کرے تو دوسرا پیش کر دیا جائے، اگر اخلاق اسی کا نام ہے تو پھر ایسا اخلاق، ایسے اخلاق والوں کو مبارک۔ اللہ بد اخلاقی کی دعوت تو نہیں دیتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد اخلاقی کی دعوت تو نہیں دیتے۔ اللہ خود کہتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، انہوں نے نہیں قتل کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا، اپنی جانب اس کی نسبت کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کل کوئی کہے کہ یہ میرے دین کی خاطر کسی کو قتل کرنا جرم ہے، تو اس کو اپنی جانب لیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اللہ نے قتل کیا۔ تعجب خیز بات ہے، ایسا جملہ، ایسا شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے یا اخلاق سے؟ دیکھنے میں بڑا پیارا ہے، بڑا اچھا ہے۔ ڈاکٹر گولی کھلائے تو بھی اخلاق، کیپسول کھلائے تو بھی اخلاق، انجیکشن لگائے تو بھی اخلاق، آپریشن کرے تو بھی اخلاق۔ جس وقت کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کے موافق وہ جو عمل کرے وہ اخلاق۔ تو ایسے ہی جس وقت مسکرانے کی ضرورت ہو اس وقت مسکرائے، یہ اخلاق ہے، اور جس وقت طاقت استعمال کرنے کی ضرورت ہو اس وقت طاقت استعمال کرنا اخلاق ہے، اور نہ استعمال کرنا وہ بزدلی۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے 13 سال مکہ میں خود محنت کیا، صحابہ نے محنت کی۔ 13 سالہ دور نبوت میں مکے میں 30 لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ 13 سال میں 30 مکے کے اندر، اور دور دراز کے لوگوں نے قبول کیے، لیکن مکہ کے 30 لوگوں نے۔ مکہ سے مدینہ پہنچنا ہوا، اور یہ دوسرا اخلاق بھی ساتھ میں آ گیا، شروع ہو گیا طاقت والا، تو دھڑا دھڑ لوگ چلے آ رہے ہیں۔ اب لوگوں کو وہ جو بیکار کی طاقتیں تھی، جو رکاوٹ بنی تھی سوچنے میں اور سمجھنے میں، وہ رکاوٹ ختم ہو گئی۔ اور جب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام 10,000 کا مسلح لشکر لے کر سن 10 ہجری میں فتح مکہ کے لیے مکہ میں داخل ہوتے ہیں، یہ اخلاق جب لے کے پہنچتے ہیں تو لوگ تیزی کے ساتھ کہ ہم بھی آپ کے ساتھ آ رہے ہیں۔ لیکن ایسے موقع پر بھی بعض لوگوں کو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ دیکھو کعبہ کا غلاف پکڑ جو لٹتے نا ان کا سر قلم کر دو۔ جہاں ایک طرف یہ اعلان فرمایا کہ الیوم یوم المرحمہ، جو سفیان کے گھر میں چلا جائے، جو فلاں کے گھر میں چلا جائے، جو فلاں کے گھر میں چلا جائے، اور آخر میں اعلان کر دیے جو گھر کے دروازے بند کر لے۔ ایک طرف یہ اعلان ہے، اور دوسری طرف بعض لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ دیکھو ان کا سر قلم کرو۔ شریر لوگ، بدترین قسم کے لوگ یہ شرارت کرنے۔
اور ہمارے یہاں کیا چل رہا ہے؟ اسلام تلوار سے پھیلا یا اخلاق سے؟ اب کوئی تو یوں بیان کرتا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے مکہ میں معاف کیا تو دیکھو لوگوں نے کیسا اسلام قبول کیا. پہلے بھی تو 13 سال آپ علیہ السلام مکہ میں تھے اور معاف کرتے رہے، تب کیوں لوگوں نے نہیں قبول کی؟ پہلے معافی بغیر طاقت کے تھی، پہلے معافی بغیر طاقت کے تھی، اور اب جو معافی کا اعلان ہو رہا ہے پیچھے طاقت موجود ہے. سب کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں اس کو معافی کہتے ہیں، سب کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ پوری قدرت حاصل ہے. قدرت حاصل ہونے کے بعد معاف کرنا یہ در حقیقت معافی. ساری طاقت موجود ہے، سب کو خطرات ہیں اور آپ معاف فرما رہے ہیں. تو اس پیچھے کی طاقت کو غائب کر کے بیان کرنا کہ آپ نے معاف، یہ تو آدھی بات ہوئی، دھوکہ دینے والی بات. تو ایسے وسوسے، ایسی چیزیں چھوڑنا کہ جس کی وجہ سے دل و دماغ کے اعتقاد پر ضرب آئے، فرق آئے، ایسی تعبیرات، ایسی تشریحات، ایسے واقعات، ایسی مثالیں، ایسے شگوفے، تو پھر وہ ایمان کے لیے انتہائی خطرناک چیز، وہ ایمان کے لیے انتہائی خطرناک چیز. میں یہاں یہ نہیں بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو جنگ میں جانا ہے یا ہم کو جنگ میں جانا ہے. یہاں یہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ شریعت، حکم شرعی کو سمجھنا ہے. حکم شرعی کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے، ایمان کس کوالٹی کا ہونا چاہیے. لوگ کہتے ہیں نا ایمان بنانا، یہ بات تو جماعت میں بہت مشہور ہے کہ ہم ایمان، اس سطح کا ایمان جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تو ان کی سطح وہی تھی، ان کی سطح وہی تھی کہ بدر میں جانا ہوا تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مشورہ کر رہے ہیں کہ کیا خیال ہے تمہارا، چلنا ہے بدر میں؟ اب مہاجر صحابہ، یا رسول اللہ ہم تو تیار ہیں. انصار صحابہ سمجھ گئے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہ رسول، وہ سمجھ گئے کہ آپ کی توجہ ہماری جانب، ہم سے جو ہم لوگوں نے جو معاہدہ کیا تھا، وہ معاہدہ کیا تھا کہ مدینے میں آپ کی حفاظت کریں گے، دیکھ ریکھ کریں گے. اب یہاں تو کہتے ہیں کہ توکل کا کون سا سبق پڑھانا چاہتے ہیں. وہاں رسول پاک علیہ السلام مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا چاہتے ہیں تو معاہدہ کر رہے ہیں کہ بتاؤ جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اور پورے دل و جان کے ساتھ کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ حفاظت کریں گے. ان سے قول و قرار کراتے ہیں. یہاں پھر رک گئے. اب وہ انصاری صحابی سمجھ گئے کہ توجہ ہماری جانب ہے، ہم لوگوں نے تو مدینہ میں حفاظت کا وعدہ کیا تھا، اب یہ باہر کام کرنا ہے جا کے. صحابی رسول کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ آپ کا اشارہ چاہیے، پہاڑ پہ چڑھ کے چھلانگ لگا دیں، صرف آپ کا اشارہ چاہیے، پہاڑ پر سے چھلانگ لگا دیں. بس اس کے بعد پھر سفر شروع ہو گیا. ان کا ایمان اس سطح کا تھا کہ جہاں جان کا جیسے ہی اشارہ ہوگا کہ جان چاہیے اللہ کے لیے. تو اس سطح پر تو آج تک 90 سال میں تبلیغی جماعت میں بات ہی نہ ہوئی، تو کہاں سے صحابہ کی سطح پر پہنچیں گے؟ کبھی بات ہوئی کسی مجمع میں؟ جس سطح کی بات چل رہی ہے کہ صحابہ کا جو ایمان تھا اس سطح پر پہنچنا ہے، وہ سطح شریعت میں یہی ہے کہ جان دینے کے لیے آپ تیار ہیں. جب مطالبہ ہو جائے تو آپ جان دیں. اس سطح کی تو یہاں بات ہی نہیں، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں، اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں. اس کے الٹا ملفوظات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دو ہی قسم کے لوگ مسلمان ہیں، ایک وہ جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہوں، اور دوسرے وہ جو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں. سمجھا آپ نے؟ اللہ کا راستہ یہ حضرات تبلیغی جماعت کو کہتے ہیں. مسجد میں کہتے ہیں نا کہ اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے راستے میں نکلو. تو یہ جو کام چل رہا ہے اس کام کو اللہ کا راستہ کہتے ہیں. اسی کو ملفوظات میں لکھا ہے کہ مسلمان دو ہی قسم کے ہیں. مسلمانوں کی ایک قسم وہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں نکلی ہوئی، اور دوسری قسم وہ ہے جو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہے.
ہم نے آپ کو آیت پڑھ کے بتایا کہ جس آیت میں ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه، لفظ نحبه ہے، اس میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو اپنے آپ کو پیش کر چکے، شہید ہو چکے بدر میں، احد میں، ومنهم من ينتظر، اور بہت سے ہیں دوسرے وہ ہیں جو تیار بیٹھے۔ آیت میں کسی اور چیز کا بیان ہے، اسی کو گھما کے یہاں کہا جا رہا ہے کہ مسلمان دو ہی قسم کے ہیں، ایک وہ جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہوں، دوسرے وہ جو نکلنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ہم لوگ تو جماعت میں گئے نہیں ابھی، تو مسلمانوں کی فہرست سے خارج ہو گئے اور نکلنے کے لیے تیار بھی نہیں۔ یہ ملفوظات میں ملفوظ دو ہی قسم کے مسلمان، اور اسی ملفوظات میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کام بعض حیثیات سے قتال سے اعلی ہے، اور پھر اس کی وجہ لکھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں خون بہتا ہے، وہاں دل کی بھڑاس نکلتی ہے، وہاں غیظ و غضب اور غصہ نکلتا ہے۔ ایک ایمان والے کو کفر سے جو غصہ ہے وہ میدان جنگ میں مار کے نکلتا ہے، اور یہاں خون بھی نہیں بہتا، اور یہاں قزم غیظ ہے، اطفاء شعلہ ہے، یہ الفاظ ہے، وہاں غصے کو پی جانا ہے اور یہ جو بھڑاس ہے اس کو بجھانا۔ یہاں لوگوں کے قدموں میں پڑ کے غصے کو پی جانا ہے اور ذلیل ہونا، یہ علت لکھی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم اتارا ہے اور ایک طریقہ بندے نے رائج کیا، اور وہ بھی غیر معصوم، غیر نبی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندے کا ایجاد کردہ طریقہ اللہ کے حکم سے بعض حیثیات سے اعلیٰ ہو جائے، افضل ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی بات سے وہاں جا کے زد پڑتی، اللہ کے بیان کردہ فریضے پر دل و دماغ میں جو کیفیت ہونی چاہیے ایک ایمان والے کے، اس پر حرف آتے، اور جتنی اصطلاحات تیار کی گئی ہر ایک کا اثر وہاں جا کے پڑ رہا۔ جتنی اصطلاحات تیار کی گئی ہے، اس کے پہلے میں نے مثال دے کے بتایا تھا کہ ہماری دکان کا ایک نام ہے اور ہماری دکان فیمس ہے، اچھی آمدنی ہو رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ ہمارے بغل میں ایک آدمی نے دکان کھولی، نئی دکان، اور وہی نام لگا دیا اپنی دکان کو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب نئے لوگ آئیں گے تو دھوکہ کھا جائیں گے کہ نام تو وہی ہے، تو یہاں کے بجائے وہاں پہنچ رہے ہیں۔ تو نام کا اتنا بڑا فرق پڑتا ہے، اتنا بڑا اثر پڑتا ہے۔ اب یہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، سیدھا کہتے بھائی جماعت میں نکلو، کہنے میں کیا تکلیف؟ مدرسے والے کہتے ہیں کہ مدرسے میں چلو پڑھنے، خانقاہ والے کہتے ہیں کہ خانقاہ میں آؤ۔ اگر دین کا ہر کام اللہ کا راستہ ہے اور یقیناً ہے تو وہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کے راستے میں چلو۔ ایک نام اس لیے تجویز ہوتا ہے کہ صحیح معنی تک آدمی پہنچ جائے۔ ہر نام کا ایک معنی ہوتا ہے اور اس کا ایک مفہوم ہوتا ہے۔ اگر کہیں جماعت میں نکلو، دماغ میں پورا خاکہ آ جائے گا کہ جماعت میں یہ کام ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے راستے میں نکلو، ایک جملہ یہ ہے۔ دوسرا جملہ ہے ہجرت اور نصرت، ہجرت اور نصرت۔ اس کے پہلے میں نے سمجھایا تھا کہ یقیناً اللہ کا راستہ، سب جتنے دینی کام ہیں سب اللہ کا راستہ ہے، لیکن سب راستوں کا الگ الگ نام بھی مقرر ہے۔ کیا نماز اللہ کا راستہ نہیں ہے؟ لیکن اس کا نام مقرر ہے۔ روزہ اللہ کا راستہ نہیں، اس کا نام مقرر ہے۔ تلاوت اللہ کا راستہ، اس کا نام مقرر ہے۔ سب کے نام مقرر ہے، سب کے احکامات متعین ہیں، سب کے فضائل متعین ہیں۔ تو آپ کو کیا کیوں سر میں درد ہوتا ہے کہ آپ اس کو جماعت کا نام نہ لیں؟
آپ بھی اپنے کام کا نام جو مقرر ہے مقرر نام لیجیے، تو لوگوں کو وسوسے نہ ہوں گے، لوگوں کا دماغ دوسری جانب نہ جائے گا۔ اور پھر یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ کا راستہ دین کا ہر کام ہے، لیکن ایک کام کو اتنا اللہ کا راستہ شریعت میں کہا گیا کہ اس کا نام ہی اللہ کا راستہ پڑ گیا، وہ ہے قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ۔ عرف اور شریعت میں جب مطلق بولا جاتا ہے اللہ کا راستہ اور فی سبیل اللہ، تو اس سے یہی مراد ہوتا ہے قتال فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ۔ تو آپ جو کہتے اللہ کا راستہ، اس کہنے کی وجہ سے اس پر زد پڑتی، اس لیے آپ اس کو کہیے جماعت کا راستہ، اس کو کہیے جماعت کا راستہ۔ ہجرت اور نصرت، قرآن مجید میں ہجرت کے احکامات، ہجرت کے فضائل، نصرت کے فضائل، نصرت کے احکامات، یہ سب بیان ہوئے۔ اب جو اہل علم حضرات ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ ہجرت کیا چیز ہے اور نصرت کیا چیز ہے، لیکن جو عام لوگ ہیں اب وہ تو یہی سن رہے ہیں کہ چلو ہجرت میں یہ ہجرت ہے اور وہاں جو مدد کرے یہ نصرت ہے۔ اب ان کے دماغ میں کیا چیز تیار ہو رہی؟ اب جو لوگ سن رہے ہیں ان کے دماغ میں کیا تیار ہوگا؟ قرآن مجید پڑھیں گے تو وہاں تو اس ہجرت کا بیان ہوگا کہ اپنی عزت کی حفاظت کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے گھر بار کو خیر آباد کہہ دیا اور ایسی جگہ چلے گئے کہ جہاں یہ ساری چیزیں محفوظ رہیں، یا دوسروں کی مدد کے لیے ایسی جگہ چلے گئے، اپنے تو محفوظ تھے لیکن وہاں مدد کی ضرورت تھی اس لیے ہجرت کر گئے۔ پھر وہاں جانے کے بعد ان کو جو کچھ ضروریات تھیں اس ضروریات کا ان لوگوں نے انتظام کیا۔ اب گھر چھوڑ کے گئے ہیں تو کچھ رہنے کی جگہ چاہیے، کچھ نہ کچھ خرچہ چاہیے، تو وہاں کے لوگوں نے مدد کی، اس کو نصرت کہتے ہیں۔ قرآن مجید اور حدیث پاک میں بیشتر مقامات پر یہ معنی بیان ہوا۔ لیکن اب جو یہ سلسلہ تبلیغی جماعت میں چل رہا ہے ہجرت کا نصرت کا، اس کو سننے والے جو ان اصطلاحات سے اور ان علمی چیزوں سے واقف نہیں ہیں، وہ قرآن مجید کا ترجمہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہجرت اور نصرت کا بیان ہے، تو ان کے دماغ میں کیا آئے گا کہ یہ وہی ہجرت نصرت ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں، یہ وہی ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں۔ اور سونے پر سہاگا یہ کہ صحابہ جماعت میں جاتے تھے۔ اب صحابہ جو لشکر لے کے جاتے تھے، جو جنگ کے لیے جاتے تھے، فوج کی شکل میں جاتے تھے، مسلح ہو کر جاتے تھے، اس کو آپ جماعت کہہ رہے ہیں۔ تو ان صحابہ کی باتوں کو پڑھ کر ایمان والوں کے دل میں جو ایک ولولہ، ایک جذبہ، ایک شوق اور اعتقاد تیار ہوتا تھا، آپ کی یہ کہہ دینے کی وجہ سے، اور یہ ایک دو آدمی کے بیچ میں نہیں، لاکھوں لاکھ لوگوں کے بیچ میں تبلیغی جماعت عالمگیر جماعت ہے، وہ جہاں پوری دنیا میں اس کا چرچا ہوتا ہے، یہ صحابہ جماعت میں جاتے تھے۔ تو قتال فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے عقیدے پر ضرب پڑ رہی یا نہیں پڑ رہی؟ اب کہیں گے صاحب یہ کہاں یہ لوگ کہتے ہیں جماعت میں جاتے تھے، آپ لوگوں نے جو سنا ہوگا وہ سنا ہی ہوگا۔ میں نے بتایا کہ مکتوبات میں لکھا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے مدینہ پہنچتے ہی ہر چہار طرف جماعتیں روانہ کرنی شروع کر دی۔ میں نے پہلے دن یہ بتایا تھا کہ یہ عام لوگوں نے نہیں کیا ہے، بڑے لوگوں نے یہ لکھا۔ ایک دوسری کتاب کا حوالہ دیا تھا کہ 150 جماعتوں کو آپ نے بھیجا، کسی میں 40,000 کو، کسی میں 50,000 کو، کسی میں 10,000 کو۔ تو قتال فی سبیل اللہ کا جو عقیدہ ہے، جو فریضہ ہے، اس پر ضرب پڑ رہی کہ نہیں پڑ رہی؟ وہ متاثر ہو رہا ہے کہ نہیں متاثر ہو رہا ہے؟ ایمان والوں کا دل و دماغ اس سے متاثر ہو رہا ہے کہ نہیں متاثر ہو رہا ہے؟ اور ابھی شروع میں ہم نے بتایا کہ ایمان، اس کو قتال فی سبیل اللہ کو اور جہاد فی سبیل اللہ کو اللہ تعالی نے کسوٹی قرار دیا، اس کو ایمان جانچنے کی کسوٹی بیان کیا اور قرآن ہی میں بیان کیا۔ تو وہاں تو اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کو، اس کو کسوٹی بنایا، اور یہاں ہمارے اپنے بھائیوں کا حال یہ ہے کہ اپنے اس نئے کام کو صحیح مومن اور حق پرست مومن ہونے کی کسوٹی بنا لیا۔
دونوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے. اب آپ چاہے شیخ الحدیث ہوں، چاہے شیخ الادب ہوں، اور چاہے شیخ التفسیر ہوں، اور چاہے شیخ الفقہ ہوں، آپ کچھ بھی ہوں، کتنی بھی آپ تہجد پڑھتے ہوں، کتنی بھی آپ اشراق پڑھتے ہوں، کتنے ہی آپ نفلی روزے رکھتے ہوں، آپ سے ایک ہی سوال ہوگا، وقت لگا ہے کہ نہیں. بس اسی اتنے میں فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ کا ایمان ہمارے نزدیک معتبر ہے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کسی اور کام کو کسوٹی قرار دیا، اور ان لوگوں نے اللہ کا راستہ کہہ کر اس کو اپنے کام کو ایمان کی کسوٹی بنا لیا. کہتے ہیں کہ ایمان بنے گا دعوت سے. ایمان بنے گا ایمان کی دعوت سے. ہم نے بتایا تھا کہ اگر ایمان بنے گا ایمان کی دعوت سے تو پھر نماز بنے گی نماز کی دعوت سے، روزہ بنے گا روزہ کی دعوت سے، زکوٰۃ بنے گی زکوٰۃ کی دعوت سے، حج بنے گا حج کی دعوت سے، اور جہاد بنے گا جہاد کی دعوت سے. اور ان سب چیزوں کی آپ دعوت دیتے نہیں تو وہ بن بھی نہیں سکتا. وہ کیسا ایمان ہے کہ جس میں نماز نہ بنے، روزہ نہ بنے، اور زکوٰۃ نہ بنے، حج نہ بنے، اور یہ قتال فی سبیل اللہ نہ بنے؟ وہ ایمان کس کام کا ہے؟ وہ کیسا ایمان؟ وہ کیسا کس کام کا ایمان ہوگا؟ وہ تو پھر ختم ہونے کے قریب ہوگا. معروفات سے ایمان بڑھتا ہے اور منکرات سے ایمان گھٹتا ہے. نیک اعمال کریں گے بڑھے گا، برے اعمال کریں گے گھٹے گا، یعنی اس کی کیفیت. اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ ایمان جو بنے گا وہ عمل صالح سے بنے گا. کہاں کہا ہے؟ الا الذین آمنوا، اس کے فوراً بعد بتایا وعملوا الصالحات. اگر اس ایمان کو بنانا ہے تو وعملوا الصالحات پر رہنا ہوگا. اگر اس ایمان کو باقی رکھنا، اس ایمان کو بڑھانا ہے تو وعملوا الصالحات پر عمل کرنا ہوگا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اور یہ بھی ہے کہ آیات اترتی تھی تو صحابہ کا ایمان بڑھ جاتا تھا، کامیابی ملتی تھی تو ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا، ترقی کر جاتا تھا. تو یہ مفروضہ اس لیے تیار ہوا ہے کہ تاکہ کسی طرح سے اس دعوت میں لوگ لگ جائیں. بعض لوگوں نے میرے پاس فون کیا اور بتایا کہ ہم تو سخت گنہگار ہو رہے ہیں، ہم سے پوچھ ہوگی اور ہم سے سوال جواب ہوگا کہ کیوں تم نے دعوت والا کام نہیں کیا، فلاں کافر مر گیا بغیر ایمان کے. تو مفتی صاحب بتائیے کیا واقعی ہماری گرفت ہوگی اور پکڑ ہوگی؟ لوگ اس قدر ڈرے ہوئے ہیں. اور بھی لوگوں نے بتایا کہ اگر ہم نے جو ہے یہ کام نہ کیا تو پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ کس آیت میں یہ بات موجود ہے؟ کس حدیث میں یہ بات موجود ہے؟ فقہ کی کون سی کتاب میں یہ مسئلہ لکھا جو آپ لوگ بیان کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمومی انداز سے ہر ایمان والا دعوت دے لے؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ تقسیم کار کوئی چیز ہے ہی نہیں. ہر آدمی میں تو اس کی اہلیت بھی نہیں ہے کہ دعوت دے لیں، اور ہر آدمی کو آپ فرض عین قرار دے رہے ہیں. یہ جس آیت سے آپ استدلال کرنا چاہتے ہوں گے، یہ آیت تو 1500 سال پہلے نازل ہوئی. جو حدیث آپ کا مستدل ہوگی وہ 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے نبی علیہ السلام نے فرما دیا. ان آیتوں کی تفسیر اور ان حدیثوں کی تشریح اور ان سے نکلنے والے مسائل اور احکامات سب فقہ میں مدون ہو چکے ہیں. تو وہاں سے نکال کے لے آئیے کہ یہ فرض عین آپ دکھائیے. اس طرح کا شوشہ، ایسے مفروضے بہت سارے چل رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. اول تو اس کام کو دعوت کہنا ہی محل کلام ہے. اس کو دعوت کہنا ہی محل کلام ہے. دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ دعوت اس کو دی جائے گی جس نے اب تک ہماری دعوت کو قبول نہیں کیا.
جس نے اب تک کلمہ نہیں پڑھا ہے، اسلام کو قبول نہیں کیا ہے، دعوت اس کو دی جائے گی، اور جس نے قبول کر لیا ہے اس کو تعلیم دی جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ جو آ چکا ہے اس کو کھانا کھلایا جائے گا، جو نہیں آیا ہے اس کو بلایا جائے گا. سیدھی سی بات ہے. جو اب تک داخل اسلام نہیں ہوا ہے اس کو بلایا جائے گا، اور جو داخل ہو چکا ہے اب اس کو خوراک دی جائے گی. اور اب کہیں کہیں غفلت ہو رہی ہے تو اس کو یاد دلایا جائے گا، اس کو تذکیر کہتے ہیں. اور گاہے گاہے اس کو سمجھایا جائے گا، اس کو اصلاح اور وعظ و نصیحت کہتے ہیں. کبھی اکیلے سمجھایا جائے گا، کبھی مجمع عام میں سمجھایا جائے گا. مجمع عام میں جو گفتگو کرے تو اس کو بیان کہتے ہیں، اور اس بیان کا حق ہر ایک کو ہے نہیں. تو دعوت کہنا ہی محل کلام ہے. اصطلاحی اور شرعی معنی کے اعتبار سے لغتاً کہہ لے الگ بات ہے کہ دعا یدعو کے معنی بلانا ہوتے ہیں، ہم نے بلایا اس لیے دعوت ہے. یہی حال تبلیغ کا ہے، اس کو تبلیغ کہنا ہی محل کلام ہے. ابھی دارالعلوم دیوبند کا تازہ فتویٰ ہے، ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ اس کو تو اصلاحی جماعت کہنا بہتر ہوگا. جواب ملا کہ ہاں آپ نے صحیح تجویز کیا ہے کہ اصلاحی جماعت ہی کہنا مناسب ہوگا. تبلیغ کا تو اصلی معنی یہ ہے کہ تبلیغ الاسلام الی الکفار، کافروں کو اسلام کا پیغام پہنچا دینا. جو کتاب السیر کے ضمن میں، کتاب الجہاد اور کتاب المغازی کے ضمن میں فقہاء کرام نے لکھا ہے، اور یہ صاحب لکھ دیا کہ شرقاً و غرباً اسلام کا پیغام پہنچ چکا ہے، اس لیے اب فقط مستحب ہے. اگر کافروں کے پاس کوئی اسلام پیش کرنا چاہتا ہے تو یہ مستحب ہے، وہ بھی فرض عین نہیں. اور اس کو مسلمانوں کے پاس جانے کو آپ فرض عین قرار دے رہے ہیں. فرض عین کا مطلب ہوتا ہے کہ جو نہ کرے وہ سخت گنہگار ہے. دارالعلوم دیوبند اور ارشاد المفتیین میں اور الکلام البلیغ میں اور شاہراہ تبلیغ میں اور بڑے بڑے علماء یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ترتیب بنی ہوئی ہے تو مباح درجے کی ترتیب ہے. یہ جو طریقہ رائج ہوا اس کا درجہ مباح ہے. جو لوگ اس طریقے کو اختیار کرتے ہیں تو وہ بھی کوئی گناہ نہیں. اس طریقے کو اختیار کرتے ہیں اور شریعت کے جو ہے دائرے میں رہتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں، اور نہیں اختیار کرتے تو کوئی گناہ نہیں. مباح کا یہی ہے. مباح کو کوئی کرے تو کوئی ثواب نہیں، اور نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں. اس مباح والے عمل کو کہتے ہیں کہ فرض عین ہو گیا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جن احوال کے ذریعے، جن واقعات کے ذریعے، جن باتوں کے ذریعے کسی دینی فریضے پر اثر پڑے وہ بات تو انتہائی خطرناک ہو. اس کو چھوڑنا پڑے گا، اس بات سے توبہ کرنی ہوگی، اس بات سے توبہ کرنی ہوگی. اب بڑا قیل و قال ہے، جبکہ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو کوئی قیل و قال نہیں ملتا. یہ بھی جہاد، وہ بھی جہاد، یہ بھی دین کی محنت، وہ بھی دین کی محنت. کہتے ہیں کہ یہ بھی دین کی محنت، وہ بھی دین کی محنت. ہر محنت کا انداز الگ الگ ہوتا ہے، ہر محنت کا میدان الگ الگ ہوتا ہے، ہر محنت کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے، ہر محنت کے احکامات جدا ہوتے ہیں. جو لوگ نوکری کرتے ہیں، کسی نوکری میں محنت کا انداز کچھ اور ہے، کسی نوکری میں محنت کا انداز کچھ اور ہے، کسی میں اور کچھ اور ہے. تو یہ کہہ کر توڑ مروڑ کرنا کہ یہ بھی دین کی محنت، وہ بھی دین کی محنت، اس لیے دونوں ایک ہی چیز ہے. اور جاہد یجاہد مجاہدتن کے معنی خوب محنت کرنا اور مشقت کرنا. یہ لغوی التباس. اگر اسی طرح سے توڑ مروڑ کیا جائے تو میں نے بتایا تھا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. کافر اگر تم سے جہاد کریں، ماں باپ، وَإِن جَاهَدَاكَ ماں باپ اگر تم سے جہاد کریں، یہ معنی نہیں ہوا، لفظ وہی ہے، معنی دوسرا. کافر ماں باپ اگر تم کو مجبور کریں اس بات پر کہ تم شرک کرو، لفظ وہی ہے، معنی کچھ اور. اذان کے معنی پکارنا، اعلان کرنا، لیکن جب ہمارے ہاں اذان کا لفظ بولا جاتا ہے تو فوراً بات سمجھ میں آ جاتی ہے. وہ جو اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ تک کہتا ہے وہ اذان ہے.
لیکن ایک آدمی کہتا ہے کہ اذان کے معنی پکارنا، یہ بھی پکار وہ بھی پکار، یہ بھی اعلان وہ بھی اعلان. قرآن میں ہے بھی اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، اعلان کے معنی میں آیا. یہ بھی اذان وہ بھی اذان، یہ بھی پکار وہ بھی پکار، لہذا دونوں ایک ہی. تو یہ بیکار کی بحث ہوگی، بیکار کی تعویل ہوگی. پتہ نہیں کہاں سے شوشہ چھیڑ دیا. ہر محنت کا انداز نرالا ہے، ہر محنت کا طریقہ کار الگ ہے، ہر محنت کے احکامات الگ ہیں. آپ نے جو محنت ترتیب دی ہے، اگر یہ وہی ہوتی تو آپ کو ترتیب دینے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. وہ تو آپ کو قرآن میں موجود ہی تھا، حدیث میں موجود ہی تھا، فقہ میں بھی تھا، تو آپ کو ترتیب دینے کی کوئی ضرورت، تو سب وہاں تھا. آپ نے ترتیب دے کہہ دیا کہ یہ بھی محنت وہ بھی محنت، یہ بھی محنت وہ بھی محنت، دین کی محنت. اس کے پہلے کہیں میں نے کہا تھا کہ یہ بھی عورت وہ بھی عورت، لیکن اس میں سے کوئی ماں ہے، اس میں سے کوئی بیٹی ہے، اس میں سے کوئی بہن ہے، اس میں سے کوئی بیوی ہے. سب الگ الگ ہوئے نا، اور ہر ایک کا ایک نام بھی متعین ہو گیا. ایسے ہی دین کی محنتوں کا حال ہے. ایک مدرسے کی محنت ہے، ایک خانقاہ کی محنت ہے، اور ایک جہاد کی محنت ہے، ایک جماعت کی محنت ہے، ایک کسی تنظیم کی محنت ہے. تو ہر محنت جدا جدا ہے، ہر محنت کے احکامات جدا جدا ہیں. اس کو اس میں داخل کرنا، اس کو اس میں داخل کرنا، اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ تحریف معنوی ہے. تحریف معنوی سے بھی ایمان خطرے میں پڑتا ہے. اور آج جہاں سے میں نے شروع کیا کہ ایک فریضے کے اوپر باضابطہ ضرب پڑ رہی ہے اصطلاحات کی وجہ سے. آپ ہجرت نصرت کی تعبیر کیوں اختیار کرتے ہیں؟ آنا جانا اس کو آپ کہیے، آپ اس کو جماعت کہیے، اللہ کا راستہ کیوں کہتے ہیں؟ کیا ضرورت پیش آئی آپ؟ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ اللہ کے راستے میں لڑنے کے جو فضائل ہیں اس کو کیوں یہاں لا کے بیان کرتے ہیں؟ کیا ضرورت آپ کو پیش آ گئی؟ اگر یہی بیان کرنا تھا تو اس کے لیے محدثین نے کتاب الجہاد کا عنوان کیوں ڈالا، کتاب القتال کیوں لکھا، کتاب السیر کیوں کہا، کتاب المغازی کیوں کہا؟ اس کو ایسے ہی کسی خانے میں ڈال دیتے کہ جہاں چاہو فٹ کر لو، جہاں چاہو استعمال کر لو. اس کو الگ کر کے رکھا ہے. کتب فقہ میں سارے ابواب الگ ہیں، کتاب الصلاۃ الگ، کتاب الصوم الگ، کتاب الزکوٰۃ الگ، کتاب الحج الگ، کتاب الشفاء الگ، کتاب الرہن الگ، سب الگ الگ. الگ الگ کرنے کے یہی مطلب ہے کہ فرق مراتب ہے، فرق مراتب، درجہ بندی. الگ الگ نہ رہے گا تو سب تو خلط ملط ہو جائے گا. اس لیے آج کی گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ ایمان بچانے کی فکر کریے، اور ایسی باتیں، ایسے واقعات، ایسی مثالیں نہ پیش کی جائیں کہ جس سے ایمان پر، کسی دین فریضے پر ضرب پڑے اور اثر پڑے. اور ہر آدمی اس بات کا لحاظ رکھے کہ میں بول رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں تو میرے پاس اس چیز کا کیا ثبوت ہے، اس کی کیا دلیل ہے، میں جو کہہ رہا ہوں اس کے کیا نقصانات ہوں. اتنی بڑی بڑی باتیں کہنے کے لیے تو باضابطہ علم چاہیے، اور ہر ایک کے پاس علم ہوتا ہے. جب ممبر پر جس کو چاہا کھڑا کر دیا، بدیہی بات ہے، ایک دم عام فہم بات ہے کہ جب بغیر پڑھے ہوئے کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہے، ڈاکٹری کا کام انجام نہیں دے سکتا ہے، انجینئرنگ نہیں کر سکتا ہے، تو کیسے وہ بیان دے سکتا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ بیان کر رہا ہے، کیسے کر سکتا ہے؟ فطرت کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے، مشاہدہ کے خلاف ہے، تجربہ کے خلاف. کوئی بھی کام ہو، میں نے بتایا ہے کہ اس کو اگر آپ نااہل کے ہاتھ میں دے دیجئے اپنی موٹر سائیکل جو چلانا نہیں جانتا، دیکھیے پھر کیا تماشا ہو. بیان آپ ان کے ہاتھ میں دے دیے جو کچھ خبر نہیں، ایک آیت کا سیدھے ترجمہ نہیں کر سکتے، الحمدو سے واقف نہیں ہے، ابجد حوض ہتی سے واقف نہیں ہے، اور وہ بیان کر رہے ہیں. اور صورتحال اتنی خراب ہو گئی کہ وہاں مفتی صاحب بھی موجود ہیں، مولانا صاحب بھی موجود ہیں، اس کے بعد بھی بیان کر رہے ہیں. اور اگر وہ کہہ دے کہ یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ تو مخالف ہوگا، اسے نکالو یہاں سے ہٹاؤ، یہ تو مخالف ہوگا جماعت. مطلب جو صحیح بات کہہ دے وہ جماعت تو مخالف ہے. آج یہی چل رہا ہے. تو بہرحال یہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے
اہل علم حضرات سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں، اس میں کس بات کی وجہ سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑے گا اور ہمیں نقصان ہوگا۔ لیکن یہاں تو یہ بھی مفروضہ طے ہے کہ خارج صلاۃ کے لقمہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یہ بھی طے شدہ بات ہے۔ جماعت میں یہ بات مشہور ہے کہ باہر سے کسی کو لقمہ دینے کا اختیار نہیں، لگیے پھر لقمہ دیجیے، لگیے پھر لقمہ دیجیے، پھر اصلاح کریے، اس میں پہلے لگیے آپ، یہ بات مشہور ہے۔ اور یہ بھی مشہور ہے کہ لگے بغیر یہ کام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میں اتنا تو ماننے کو تیار ہوں کہ لگے بغیر تجربہ نہیں ہوگا، اس کو تو میں مانتا ہوں، لیکن آپ کہیں لگے بغیر اس کا حکم شرعی آپ نہیں سمجھ سکتے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، تو پھر تو یہ ہوگا کہ شراب کو آپ حرام کہنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کو چکھیے آپ، زنا کو آپ حرام کہنا چاہتے ہیں تو پہلے اس میں آپ مشغول ہو جائیے۔ اتنا تو ہم مانتے ہیں کہ تجربہ جو ہوتا ہے کسی کام میں لگنے سے ہوتا ہے، کہ کیسے سمجھایا جائے، کیا تدبیر اختیار کی جائے، کیسے بات کی جائے اس لائن میں، تو ٹھیک ہے، اس کو ہم مانتے ہیں کہ جب ہم لگیں گے تو اس کا تجربہ ہم کو حاصل ہو جائے گا۔ لیکن اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کے لیے لگنا ضروری نہیں۔ اصل راز یہ ہے کہ جس وقت یہ جماعت کا کام شروع ہوا تھا اعتراضات کی بوچھاڑ تھی۔ جماعت کے کام پر جب یہ شروع ہوا ہے علماء کرام کی طرف سے اعتراض پر اعتراض، اعتراض پر اعتراض، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے تبلیغی جماعت کے اعتراضات اور اس کے جوابات، اس میں یہ لکھا ہے کہ علماء کرام کے 1000 سے زیادہ خطوط میرے پاس آئے۔ 1000 تو ان کے پاس پہنچے تھے، باقی لوگوں کے پاس کتنا پہنچا ہوگا؟ تنہا ایک آدمی کے پاس 1000 خط پہنچا، وہ بھی زیادہ۔ ان خطوط کا خلاصہ نقل کر کے جواب دیا، جبکہ قاعدے کی بات یہ تھی کہ خطوط کو بعینہ ہی نقل کیا جاتا ہے اعتراضات کو، پھر جوابات لکھے جاتے، تو بات سمجھ میں آتی کہ اعتراض کا کافی جواب ہے یا نہیں ہے۔ تو جب دیکھا جماعت میں لوگوں نے کہ یہ سیلاب سنبھلنے والا نہیں ہے کہ اعتراض پر اعتراض، اعتراض پر اعتراض، تو ایک قاعدہ تیار کیا، لگے بغیر کام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب ایک جواب، پیٹنٹ جواب، کوئی بھی اعتراض کرے لگے بغیر کام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب محنت کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کتاب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، ایک جواب تیار ہے، اس کو یہ جواب ہر کوئی دے سکتا ہے، کوئی بھی اعتراض کرے اس کو کہہ دو لگے بغیر کام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور اگر کہیں بہت ڈھنگ کی بات کہنی ہو تو یوں کہہ دو کہ پہلے آپ قریب آئیں، اس میں لگیں، پھر اصلاح کریں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ لگے گا نہیں، نہ اصلاح کی نوبت آئے گی، کاہے کو لگے گا، کاہے کو اصلاح کرے گا، کاہے کو بولے گا۔ مطلب جس کی اصلاح کرنی اس میں آپ پہلے لگیے، جس کو ٹوکنا ہو کہ یہ کام آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی ہر کام میں لگے؟ پہلے اس میں آئیے، اس میں شریک ہو جائیے، اس میں لگ جائیے، پھر اصلاح کریے۔ کہتے ہیں کہ خارج صلاۃ کا لقمہ، یہ تو مسئلہ اپنی جگہ مقرر ہے کہ نماز پڑھنے والا آدمی نمازی کے باہر کی بات سن کر قبول کر لے نماز میں۔ اس دن اس نے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، ابھی تمہاری 2 ہی رکعت ہوئی ہے، 3 پڑھنی تھی، اور انہوں نے لے لیا۔ کوئی آیت بھول رہے تو باہر سے کسی نے بول دیا تو نماز اس کی ختم ہو جائے گی۔ تو کیا آپ کی مثال نماز جیسی ہے؟ اور علماء کرام جو اہل علم ہیں وہ خارج صلاۃ ہیں؟ آپ اتنے افضل ہیں کہ آپ نماز میں ہیں، اور جو لوگ اہل علم ہیں، اہل تقوی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، تو ان کو آپ کہہ رہے ہیں آپ تو خارج صلاۃ ہو، آپ کی بات نہیں سنی جائے گی، سن لیا ہم نے، تمہاری نماز فاسد ہو جائے گی۔ کیسی بیکار کی مثالیں اور باتیں چلتی ہیں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، جو ہوائیں چل رہی ہیں انہی ہواؤں میں بہنا یہ عقل مندی کی دلیل نہیں۔ آدمی کو خود بھی تو تھوڑا سا سوچنا چاہیے، آدمی کو خود بھی سوچنا چاہیے۔ اور یہ باتیں تو اب بہت عام ہو گئی ہیں
کہ سال لگاؤ گے تبھی امام تمہیں بنایا جائے گا، سال لگانے کے بعد ہی امامت پر کیوں؟ اس کے بغیر نماز نہیں پڑھا سکتے ہیں؟ ایسی شرط کیوں ہے؟ اس کی کیا ضرورت پیش آ رہی ہے؟ اور مسجدوں سے اماموں کو کیوں نکالا جا رہا ہے؟ بہرحال یہ قابل غور مسئلہ ہے. ہم سب کو مرنا ہے اور سب کو قبر میں جانا ہے، اپنے کیے کا اور اپنے کہے کا سب کو جواب دینا. اس لیے کہنے سے پہلے اور کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ اس کا انجام کیا ہوگا. بالخصوص جو لوگ علماء کو تنگ کر رہے ہیں اور پریشان کر رہے ہیں، ان کی تو خیریت نہیں ہوگی، ان کی تو خیریت نہیں ہوگی. علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں. کسی ڈاکٹر کو اللہ نے اپنا وارث نہیں بنایا، نبی نے اپنا وارث نہیں بنایا، اور نہ ہی کسی پروفیسر کو اپنا وارث بنایا، نہ کسی انجینئر کو. العلماء ورثۃ الانبیاء فرمایا. چاہے جتنا بڑا ڈاکٹر ہو، جب تک وہ عالم نہیں ہو جاتا وارث نہیں بن سکتا. چاہے جتنا بڑا مقرر ہو جائے، اگر وہ عالم نہیں تو وہ وارث نہیں. چاہے جتنا بڑا ادیب بن جائے، عالم نہیں تو وہ جو ہے وارث نہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، العلماء ورثۃ الانبیاء. من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اولیاء کو، اللہ والوں کو کوئی تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، تو پھر اس کی خیریت نہیں. اوپر سے اعلان جنگ. کن عالما، یا تو آپ عالم بن جائیے، او متعلما، یا ان سے تعلیم کا سلسلہ آپ جاری رکھیے، او مستمعا، روزانہ آپ یہ کام نہیں کر پاتے ہیں تو کبھی کبھی ان کا جو بیان ہو اس کو سنیے اور سمجھیے، ان کو سنیے اور سمجھیے. میں نے خود مشاہدہ کیا ہے کہ اگر جماعت سے ہٹ کر کوئی جلسہ، کوئی پروگرام ہو رہا ہے تو جماعت کے اہم اراکین روکتے ہیں کہ اس میں مت جانا. میں نے خود اس کا بہت سے گاؤں میں مشاہدہ کیا، تجربہ کیا کہ اس میں مت جانا، اس میں مت جانا. او مستمعان. اور اس کی بھی گنجائش کسی کو نہیں ملتی کہ عالم دین کا بیان سن لے، وہ کسی ایسی جگہ پڑا ہوا ہے یا اتنی مصروفیت میں ہے. او محبن، تو کم سے کم دل کو کھلا رکھے، دل کے اندر محبت رکھے کہ ہم کو جو دین ملے گا وہ اہل علم ہی سے ملے گا. یہ ہمارے قوم کے رہنما ہیں، پیشوا ہیں، مقتدی ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، پیارے ہیں، لاڈلے ہیں. ولا تکن الخامس. پانچواں مت بننا. پانچواں کون ہوگا؟ عالم بھی نہیں ہے، شاگرد بھی نہیں، بیان بھی نہیں سنتا، محبت بھی نہیں رکھتا، تو ہوگا کون؟ علماء سے دشمنی رکھنے والا، بغض رکھنے والا، علماء کے ساتھ شرارت کرنے والا. وَإِلَّا فتح لکھ، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. اب جو برباد ہی ہونا چاہتا ہو اس کو کون روک سکتا ہے؟ اور جو بربادی سے بچنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ علماء سے محبت کرے، علماء کے قریب ہو. اللہ تعالی ہم سبوں کو سمجھ نصیب فرمائے اور راہ حق پر استقامت نصیب فرمائے، صراط مستقیم پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شکوک و شبہات سے، وساوس سے، غلط باتوں سے، غلط تشریحات سے، غلط اعمال سے، غلط اقوال سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.